دو اہم نصیحتیں. تو انشاءاللہ یہ نصیحتیں میری خود کی نصیحتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصیحت ہے اس امت کے لیے. تو انشاءاللہ میں اس نصیحتوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے پہلی، اور دوسری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصیحت ہے اس امت کے لیے. تو سب سے پہلے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نصیحتیں فرمائے اس امت کے لیے انشاءاللہ اس کے اوپر توجہ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر حصہ، ہر پہلو ہمارے لیے نصیحت ہے، لیکن میں انشاءاللہ پورا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جو چند ایام تھے زندگی کے، اس میں سے جو اہم نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے بتائے انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ان کے زندگی کے آخری 5 دن پہلے کا واقعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں تھے، شدید تکلیف میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ان کے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، تکلیف میں تھے، شدت کی تکلیف تھی. مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ممبر کے قریب گئے اور ممبر پر چڑھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہر کر کچھ نصیحتیں فرمائی اس امت کے لیے. آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی شروعات کی اور فرمایا کہ ان یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ اکبر. لیکن اے میرے صحابہ تم لوگ ایسا مت کرنا. لیکن آج پورا بازار اسی کا گرم ہے. آج آپ دیکھ لو، نبیوں کی خبروں کو تو چھوڑو، غیروں کی خبروں کو بھی آج سجدہ گاہ بنا لیا گیا ہے. یہ نبی کی نصیحت تھی. آخری وقت پر ممبر سے ٹھہر کے نبی نے فرمایا کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. غور فرمانے کی چیز ہے. کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنے کرتے کو اتار دیا اور پلٹ کر اپنی پیٹھ کی جانب بتائی اور کہا کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کو تکلیف پہنچائی تو آج میری پیٹھ تمہارے سامنے ظاہر ہے، آؤ اور اپنا بدلہ نکالو. اللہ اکبر. وقت کے نبی ممبر پر ٹھہر کر کہہ رہے ہیں کہ آئیے، اگر میں نے تم کو کوئی بھی تکلیف دی، چاہے ہاتھ کے ذریعے، چاہے زبان کے ذریعے، یا پھر کچھ اشارے کے ذریعے بھی اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچی تو آؤ اور میری پیٹھ آج تمہارے سامنے ظاہر ہے، اپنی پیٹھ کو تم سے روبرو کر دیا اور اپنا بدلہ نکال لو. وقت کے رسول ٹھہر کے یہ فرمائے. اللہ کے رسول کی اس سے ہم کو سبق کیا ملا، کیا نصیحت ملی؟ ناحق کے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، کوئی بھی اپنے طرف سے کوئی ایسا ذریعہ نہ اپناؤ کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے ناحق کے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نا ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ممبر سے اترے اور ظہر کی نماز ادا کی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممبر پر چڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے آخری خطبہ تھا اپنی حیات کا اس امت کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ایک شخص نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھے 3 دینار دینا باقی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ ادا کر دو. ادا کر دیے گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین صحابہ کو بلاؤ. تو اس مہاجرین صحابہ سے اللہ کے رسول نے خطاب کیا اور فرمایا اے مہاجرین صحابہ یاد رکھو کہ یہ جو انصار صحابہ ہے انہوں نے تمہارے نبی اور اللہ کے دین کی جو مدد کی ہے، قیامت تک ہم سب مل کے اس مدد کا قرض ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. نصیحت کیا ملی ہم کو؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، دن اور رات لگے ہوئے کام کر رہے ہیں دین کا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. دیکھ لو آپ، بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، دن شام ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی ان کو خواہش نہیں ہے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اس دین کا کام کرنا ہے، اس شریعت کو نافذ کرنا ہے زمین پر. ان کا یہ ایک مقصد ہے کہ جو لوگ دین کی خاطر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو ان کی ہم کو مدد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہم کو ٹھہرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ایک دوسرے کی نہ عزت اچھالنا، نہ جان کے دشمن بننا. آپ دیکھ سکتے پورا ماحول اسی کا ہے آج، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا. کوئی کسی کے بارے میں کوئی چیز معلوم ہو گئی، 4 میں جا کے آپ بول دے رہے بھائی نے ایسا کرا، میں اس کو وہاں دیکھا، میں یہاں دیکھا. کہ اگر کوئی کسی کی تمہیں کوئی جینیون برائی بھی معلوم ہے، آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی، کسی دوسرے کو جا کے مت بولو. بولے کیوں؟ کیونکہ روز قیامت اگر آپ اس کی برائی کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ اور آپ کے برائیوں پہ پردہ ڈالیں گے. سبحان اللہ. یہ فضیلت کیسا شرف عطا کرے اللہ تعالیٰ ہم کو کہ ہم کو جو ہے نا کسی دوسرے کی برائی معلوم ہوئی تو ہم کو اس پہ پردہ ڈالنا ہے. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو نا دن گزرے، وہ 5واں دن آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. آخری دن پیر کا دن تھا، سن 11 ہجری پیر کا دن 12 ربیع الاول. فجر کی نماز ابو بکر صدیق نے ادا کی. اس کے بعد چاش کا وقت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف کی حالت میں تھے. بی بی میمونہ کے گھر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے ازواج کو جمع کیا اور ان سے اجازت لی کہ جو میں میری زندگی کے آخری لمحات ہے وہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں. اپنے ازواج سے، اپنی بیویوں سے اجازت لی. تو نصیحت کیا ملی کہ اپنی بیویوں کی عزت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ عدل کرو. ہم کو نصیحت یہ ملی اس سے. آخری وقت آ گیا، سکرات کے حالت میں آ گئے میرے نبی، سانس پھولنے لگی، لیکن نبی کی زبان پر بس ایک ہی الفاظ جاری تھا. کیا الفاظ صاحب جانتے ہو؟ وہ الفاظ صرف ایک ہی الفاظ تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، جس کو آج ہم نماز بولتے کہ نماز کو جو نا مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو. یہ آخری نصیحت تھی اس امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو.
یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اندر چلے گئی تو میرے نبی اشارہ کر کر بتاتے کہ نماز کو مت چھوڑو میری امت، نماز کو مت چھوڑو، نماز کو مت چھوڑو۔ یہ آخری نصیحت تھی امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، نماز کی نصیحت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نصیحت تھی۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہو گئی جو ہم سنے اب تک، جو گفتگو کرے۔ وہ نصیحت کیا ہے جس پہ عمل نہیں کرنے سے ہماری تباہی طے ہے؟ وہ نصیحت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے، بس اس کا ترجمہ نہیں فرما رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے، بس سرسری طور پہ اس کا مفہوم بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے قل ان کان آباؤکم، چاہے ان کی ماں باپ کی خدمت کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ بھائی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے ہم کو، اس کے لیے میں دین کے لیے وقت نہیں نکال سک رہا ہوں، پریشانی ہو رہی، بھائی ماں باپ گھر میں ہے، ان کی خدمت کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ وہ ابناؤکم، یا پھر ان کی اولاد کی پرورش کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ بھائی گھر میں اولاد ہے 1 سے 2، بھائی بچے بہت ہیں، ان کی پرورش کرنا ہے، ان کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، قابل بنانا ہے، کرو آپ بے شک کرو، لیکن اس کو بہانہ مت بناؤ دین کے لیے وقت نکالنے کے واسطے۔ وہ اخوانکم، اپنے بھائی بہن کی ذمہ داری کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ بھائی گھر میں بھائی بہن ہے، بھائی 1 سے 4 بہنیں ہیں، شادیاں کرنا ہے ان لوگوں کے، بھائی کو پڑھانا لکھانا ہے، امریکہ بھیجنا ہے، باہر بھیجنا ہے، دیکھنا ہے، بھائی وہ سب کرا، اس کے لیے کما رہا ہوں میں، دن بھر محنت کر رہا ہوں، اس چیز کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ وہ ازواجکم، یا پھر شوہروں کے لیے بیویوں کی خدمت کا بہانہ کیوں نہ ہو، اور بیویوں کے لیے شوہروں کی خدمت کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ بھائی خدمت کرنا ہے بھائی شوہر کی، اس کے لیے ہم وقت نہیں نکال سک رہے۔ وہ عشیرتکم، یا دوستی رشتہ داری نبھانے کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ دوستوں کے لیے جو نا رشتہ داروں نے بھائی انہوں برا مان جاتے ہیں، میں یہ عمل کرا تو بھائی کیا آپ سمجھیں گے میں لوگ، تو اس کے لیے ان کو منانے کے لیے، ان کی بات رکھنے کے لیے، ان کی روز دوستی اور رشتہ داری نبھانے کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ یا پھر وہ کمائی کمانے کا بہانہ کیوں نہ ہو کہ دنیا کی کمائی میں آپ لگے ہوئے ہیں جس کے لیے دین کے لیے وقت آپ نہیں نکال سک رہے، یہ کمائی کمانے کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ یا پھر اس کمائی جو تم کما کر رکھے ہوئے ہے، جمع کر کر رکھے ہوئے، اس کمائی میں کمی نہ ہو جائے، کوتاہی نہ ہو جائے، اس کے ڈر سے دین کے لیے وقت نکالنے کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ بھائی میں کام کروں گا تو میری جو کمائی جو میں کما کے رکھے ہوا، جو میری جمع پونجی ہے دنیا میں جو میں کمایا، اس میں کمی ہو جانے کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ بھائی کم ہو جائیں گا، بھائی میں دین کے لیے وقت نہیں والا، کون دیکھیں گا، میں چلے گا تو میں اکیلا ہوں بھائی دیکھنے والا، تو اس کا بہانہ، اس سے ڈر کے اس کے ڈر کی وجہ سے دین کے لیے وقت نکالنے کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ یا پھر ان گھروں میں رہنے کی محبت کا بہانہ کیوں نہ ہو جس کے لیے تم جو ہے نا مہینے ٹھہر کے کنسٹرکٹ کرے آپ گھر، اس کے اندر آپ رہ کے جو ہے نا زندگی گزارنا چاہ رہے، بس اس کے ساتھ آپ رہنا چاہ رہے، تو اس گھروں میں رہنے کی محبت کا کیوں نہ بہانہ کیوں نہ ہو۔ اگر آپ ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ، اللہ سے بڑھ کے محبت کرتے ہو، ورسولی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے محبت کرتے ہو، وجہاد فی سبیل اللہ، یا پھر اللہ کے راستے میں ہے جہاد کرنے سے بڑھ کے محبت کرتے ہو۔ اگر میدان جنگ ہے تو اس میں جانے سے کوتاہی کر رہے، یا پھر میدان جنگ نہیں ہے تو اس کتاب کو نافذ کرنے کی، زمین پہ نافذ کرنے کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ میں جو ہے نا حصہ لینے سے جو ہے نا آپ کوتاہی کر رہے۔ ان 3 چیزوں سے آپ محبت کم کر رہے، اگر ان 8 چیزوں کو لے کے بڑھ کے کر رہے تو فتربصوا، انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے اگر آپ ان 8 چیزوں سے محبت کریں، ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر، تو فتربصوا، انتظار کرو بولے اللہ تعالیٰ۔ کس چیز کا انتظار کرو بولے اللہ تعالیٰ؟ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر مسلط نہ کر دے۔ اور جان مجھ کر نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اگر تم جان مجھ کر نافرمانی، اتنا سب آپ معلوم کر لیا، آپ کو صحیح غلط معلوم ہو گیا، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ نافرمانی کر رہے تو انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور آپ کو جو ہے نا ہدایت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔